اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں اور تجھے ہمارا کیا برا لگا، یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں. اے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا. فرعون نے جادوگروں کو جو اسلام لا چکے تھے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم اپنے دین سے نہیں پھرے تو میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمت میں کاٹوں گا اور اس کے بعد میں تمہیں سولی دے دوں گا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب ان جادوگروں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا تو ان کا ایمان کتنا ٹھوس تھا، وہ اپنے ایمان میں کس حد تک ثابت قدم رہے. فرعون کا دربار اتنا بڑا دربار تھا، اس کا ظلم و ستم لوگوں میں مشہور تھا، اس کا ظلم لوگوں میں دہشت کا باعث ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی کہ فرعون نے ان کو ڈرایا دھمکایا، جب فرعون نے ان کو ڈرایا دھمکایا تو انہوں نے جواب دیا. وہ کیا تھا؟ بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں. یعنی فرعون سے یہ لوگ ڈرے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے اور ان کی ہمت، ان کی جرأت، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا حوصلہ ان کو عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی غور و فکر کے اسی وقت بر وقت جو ہے فرعون کو جواب دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کر بتاتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے تم کو بتاتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ ذرا سوچ کے بتاتے ہیں، بلکہ انہوں نے جو کہا کہ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں. یعنی حرف شکایت بھی اپنے زبان پہ نہیں لائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کی کہ مولا تعالیٰ یہ جو مصیبت، جس دھمکی کی بات کر رہا ہے، اس دھمکی سے، اس مصیبت سے ہم کو نجات عطا فرما، اس آزمائش سے ہم کو نجات عطا فرما. آزمائش کے وقت دعا کرنا یہ بے صبری کی علامت ہوتا ہے. انہوں نے اس لیے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آزمائش کے دور ہونے کی دعا نہیں کی. ویسے ہمیشہ انسان کو اپنی عبدیت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اپنی بندگی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار کرتے رہنا چاہیے، اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر چیز اس سے مانگنا چاہیے. یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، یعنی ڈوری بھی اس کی ٹوٹ جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے اس کو، لیکن آزمائش کے وقت نہیں مانگنا چاہیے. آزمائش کے وقت دعا کرنا یہ بے صبری کی علامت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اپنی رب کی طرف پھرنے والے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ اے فرعون تو ہم کو ڈرا رہا ہے، تو ہم کو دھمکا رہا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ دار البلا سے ہم دار البقا کی طرف چلے جائیں. یعنی آزمائش کے گھر سے، یہ مصیبت کے گھر سے، یہ بلاؤں کے گھر سے ہم کو چھٹکارا مل جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب فرعون نے ان کو ڈرایا دھمکایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پھر تمام ان ایمان والوں کو جو جادوگر ایمان لائے تھے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیش فرما دیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے جو ان کو جنت میں گھر ملنے والے تھے وہ انہوں نے دیکھ لیا، اور ان کے اوپر ایک دیوانہ وار وجہ طاری ہوا، کہنے لگے کہ ہم کو جلد سے جلد سولی چڑھا تاکہ ہم جو ہے شہید ہو کے اپنے اپنے دارالبقاء جنت میں ہم چلے جائیں۔ کہنے لگے کہ ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آخر کار ہم جی بھی لیں گے تو کب تک جئیں گے، ایک نہ ایک دن تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کو جانا ہی ہے، ایک دن میں جائے یا 100 سال میں جائے، کبھی نہ کبھی تو ہم کو جانا ہی ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ابھی موت دینا چاہتا ہے، ابھی ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا چاہتا ہے، تو ہمارے لیے اس سے بہتر ہے کہ ہم طبعی موت مرے۔ شہادت کی موت مرنا طبعی موت مرنے سے بہتر ہے، کیونکہ بعد میں بھی جانا ہے، ابھی بھی جانا ہے، اس لیے ہم ابھی بھی جانے کے لیے کیا ہے، تیار ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اے فرعون سن لے، تو ہم کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، اور یاد رکھ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے فیصلہ کر، لیکن یہ بات یاد رکھ تجھے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے کاموں کا تجھے جواب دینا ہے۔ تو جو جادوگر تھے ایمان والے کہنے لگے کہ ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا۔ پھر اس کو کہنے لگے، اس کو دو ٹوک انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے تجھے ہمارا کیا چیز بری لگتی ہے؟ ہماری یہی چیز تو اس کو بری لگتی ہے کہ ہم ان نشانیوں پر ایمان لے کے آئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لے کے آئے، ہمارے رب پر ایمان لانا تجھے برا لگتا ہے۔ ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نشانی بن کر آئے، آپ کا معجزہ نشانی بن کر آیا، ہمارا مغلوب ہونا یہ نشانی بن کر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غالب ہونا یہ نشانی بن کر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ نشانی بن کر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کا بڑا اژدہا بن جانا اور ہمارے تمام رسیوں کو، بانسوں کو، لکڑیوں کو کھا لینا، اور جب اپنے پچھلے حالت پر آ جانے کے بعد بھی اس میں ذرہ برابری فرق نہیں آنا اور ہمارے رسیوں کا ختم ہو جانا، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں تھی۔ اسلام کے ایمان کے سچے ہونے پر ہم انہیں نشانیوں پر ایمان لے کے آئے اور حقیقی رب پر ایمان لے کے آئے، بس تجھے یہ کیا ہے، برا لگتا ہے۔ اور پھر دعا کرنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے۔ جب پانی کے برتن کو بہانے کے لیے بالکل اوندھا کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ انڈیل دیا جائے۔ انہوں نے کہا اے مولا تعالیٰ یہ جو صبر کی رحمت ہے ہمارے اوپر انڈیل دے، کیونکہ ہم اب تک گناہگار تھے، خطا کار تھے، ہم پاپی تھے۔ جب صبر کی رحمت ہمارے جسم پر آئے گی تو ہمارا جسم گناہوں سے دھل جائے گا، ہمارے پاپوں سے ہمارا جسم جو ہے وہ دھل جائے گا، اور جب تو انڈیل تو ایسا انڈیل کہ ہمارے جسم کا ایک ایک رونٹا، ایک ایک جو ہے ایک ایک بال اس سے خالی نہ رہے، خشک نہ رہے، بلکہ صبر ہر جگہ پہنچے اور اس کی برکتیں ہم سب کو ملے۔ کہنے لگے کہ اے رب ہمارے ہم پر صبر کو انڈیل دے، ہم پر صبر کو ڈال دے کہ ہم مصیبت پر صبر کرے، آزمائش پر صبر کرے اور صبر کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائے۔ وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان اٹھا، یعنی ہم جب اس دنیا سے جائے تو ہم شکایت کرنے والے نہ ہو، ہم اس جب دنیا سے جائے تو ہم جو ہے گناہ کرنے والے نہ ہو، بلکہ تیرا ذکر ہم جو ہے وہ کر رہے ہوں اپنی زبان سے، اپنے دل سے، ہر اعتبار سے ہم تیرا ذکر کر رہے ہو، اچھے اعمال کر رہے ہو۔ اس
حالت میں ہم کو اس دنیا سے تو اٹھا۔ یہ جادوگروں نے فرعون کے سامنے یہ باتیں کہی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم سب کو ان حضرات کے صدقہ طفیل میں ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔